آج کے اس گہرے مطالعے کا جو اصل مقصد ہے وہ تراویح کی 21ویں شب کے خلاصے کا تجزیہ کرنا ہے۔ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہ۔ جی، اور ہمارے سامنے جو آیات ہیں ان میں ہم سورہ الزمر کے آخری حصے پر بات کریں گے، یعنی آیات 32 سے 75 تک، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل سورہ المومن جسے ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں وہ بھی شامل ہوگی۔ صحیح کہا، اور آخر میں سورہ حامیم السجدہ جسے فصلت کہتے ہیں، اس کے ابتدائی حصے یعنی شروع کی 46 آیات پر روشنی ڈالیں گے۔ اس تجزیے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آیات صرف تاریخی واقعات تک محدود نہیں ہے، مطلب ان میں کچھ اور بھی گہرائی ہے۔ بہت گہرائی ہے۔ ان میں انسانی نفسیات اور طاقت کے غرور کے حوالے سے ایسے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں جو آج کے زمانے میں بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ واقعی یہ سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ مشکل وقت میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے اس کی تہ میں چلتے ہیں۔ ضرور۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورہ الزمر کے آخری حصے سے۔ میں نے غور کیا کہ اس حصے میں انسانی نفسیات اور شرک کے حوالے سے ایک بڑا عجیب رویہ بیان ہوا ہے۔ عجیب رویہ یعنی انسان کی کشمکش؟ ہاں، جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ کیا آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، قرآن یہاں ایک بہت ہی عام نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لوگ عام حالات میں جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ صحیح۔ لیکن جب انسان پر حقیقی مصیبت آتی ہے نا، جہاں اسے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اسے کوئی اور سہارا یاد نہیں آتا اس وقت۔ بالکل۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر سے پرانی راہوں پر نکل پڑتا ہے اور دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جہاز کسی شدید ٹربولنس میں پھنستا ہے۔ اوہ ہاں، بہترین مثال ہے یہ۔ مطلب جہاز میں بیٹھے ہر شخص کو اس وقت خدا یاد آ جاتا ہے۔ سب کی زبان پر دعائیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی جہاز زمین پر حفاظت سے اترتا ہے، لوگ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور سب بھول بھال کر واپس عام زندگی میں گم ہو جاتے ہیں۔ جی واقعی، اور اسی نفسیاتی پہلو کے بعد زندگی اور موت کے ایک بہت ہی نئے نظارے کو متعارف کروایا گیا ہے یہاں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے نیند کو ایک عارضی موت یعنی ٹیمپرری ڈیتھ قرار دیا ہے۔ ٹیمپرری ڈیتھ؟ یہ تو تھوڑا آگے کی بات لگتی ہے نا؟ اللہ موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ اچھا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا، اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اٹھے اور اپنی باقی زندگی گزار سکے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس سونے اور جاگنے کے عمل میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک منٹ، یعنی ہم روزانہ حقیقی موت کے بہت قریب سے گزرتے ہیں؟ بالکل، ہم روزانہ ایک عارضی موت کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن اس تصور کے ساتھ اس سورہ کا ایک خوبصورت اور امید سے بھرا پہلو بھی ہے، معافی کا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں معافی کی کچھ بہت بڑی مثالیں دی گئی ہیں۔ جی، سورہ الزمر کا یہ حصہ اس پیغام پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دو واقعات کا ذکر بہت اہم ہے۔ ایک تو وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کا واقعہ ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے۔ جنگ احد میں انہوں نے ایک بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ جب بعد میں انہوں نے توبہ کرنا چاہی تو ان کے دل میں سخت خوف تھا کہ کیا اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اور دوسری مثال وہ 99 قتل والے شخص کی ہے۔ ہاں، بخاری کی اس روایت میں جس شخص نے 99 قتل کیے تھے، اس نے ایک پوری زندگی ظلم میں گزاری، لیکن جب سچی توبہ کی طرف قدم بڑھایا تو اس کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ تو انسانی امید کی آخری حدوں کو چھوتی ہیں باتیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے معافی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دھڑلے سے گناہ کرتا رہے یہ سوچ کر کہ آخر میں معافی مل ہی جائے گی؟ نہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس امید کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ شرط ہے کوئی؟ ایک بہت واضح شرط جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ موت کا وقت آنے سے پہلے یا عذاب بالکل سامنے آنے سے پہلے سچی توبہ کی جائے۔ مطلب موت سامنے کھڑی ہو تب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ بالکل، زندگی کا راستہ بدلنا پڑتا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ الزمر کے اختتام پر قیامت کے دن کا بہت تفصیلی منظر بیان کیا گیا ہے۔ وہ انصاف کا دن ہوگا تو وہاں انصاف کا معیار کیا ہوگا؟
وہاں فیصلہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ اللہ سب جانتا ہے، بلکہ مکمل عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ گواہ موجود ہوں گے؟ جی، اعمال کی کتابیں سامنے ہوں گی، گواہ ہوں گے، تاکہ کوئی ناانصافی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس دن 2 گروپس بنیں گے، انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں فرشتے ان سے سوال کریں گے۔ ایک بڑا چبھنے والا تفتیشی سوال۔ وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ جبکہ اس کے الٹ مومنوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان کے جنت میں داخل ہونے کا منظر بہت شاندار ہوگا۔ دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے۔ کتنا خوبصورت آغاز ہوگا اس ابدی زندگی کا۔ واقعی۔ اور یہاں پر سورہ الزمر کا آخری حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ کل 7 صورتیں ہیں، جنہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کا تاج کہا تھا۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے اسے قرآن کا تاج قرار دیا کیونکہ ان میں جو پیغامات ہیں وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی سورہ غافر ہے۔ سورہ غافر یا المومن، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ایک لفظ بار بار آتا ہے، طاقت اور غرور۔ اس میں فرعون کا ذکر بہت واضح ہے۔ مکہ کے حالات میں فرعون کا ذکر کیوں اتنا اہم تھا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑے پس منظر میں دیکھیں نا، تو فرعون اس وقت کی ایک گلوبل سپر پاور تھا۔ اس کی طاقت بے مثال تھی۔ تو قرآن فرعون کی مثال دے کر قریش کے سرداروں کا غرور توڑ رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، ان سرداروں کا جو طاقت کے نشے میں اندھے تھے۔ پیغام سیدھا تھا کہ جب فرعون جیسی سپر پاور کا نام و نشان نہیں بچا تو تمہاری مکہ کی چھوٹی سی طاقت کیا چیز ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا ریالٹی چیک تھا ان کے لیے۔ اچھا، اس سورہ میں 3 طرح کے کرداروں کا ذکر ہے، یعنی 3 کیٹیگریز۔ پہلا کردار ظالم کا ہے۔ یہاں عقبہ بن ابی معیط کے واقعے کا حوالہ ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ اس نے کپڑا ڈال کر پھانسی دینے کی کوشش کی تھی نا؟ جی، ان کی سانس روکنے کی کوشش کی۔ ٹھیک اس خوفناک وقت حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ظالم کو دھکا دیا۔ اور وہی الفاظ کہے جو فرعون کے دربار میں کہے گئے تھے۔ ہاں، انہوں نے کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ زبردست بہادری تھی یہ۔ لیکن جہاں ظالم کا ذکر ہے، وہاں دوسرا کردار خاموش تماشائیوں کا ہے، یعنی سائلنٹ اسپیکٹیٹرز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم ہوتے دیکھ کر چپ رہتے ہیں۔ اس رویے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ایسے رویے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جب آپ کے سامنے ناانصافی ہو رہی ہو اور آپ روکنے کے قابل ہوں پر چپ رہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ جن کا ضمیر زندہ ہو انہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ پوائنٹ تو آج بھی کتنا ریلیونٹ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور تیسرا کردار مومن آل فرعون کا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے دربار میں فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آواز اٹھائی۔ اس نے کیا دلیل دی تھی وہاں؟ اس نے بہت ہی منطقی یعنی لاجیکل دلیل دی۔ اس نے فرعون کے درباریوں سے کہا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اپنا نقصان خود کرے گا، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر وہ سچا نکلا تو؟ یہی بات اس نے کہی کہ اگر یہ سچا نکلا تو جو عذاب یہ بتا رہا ہے وہ تم پر آ کر رہے گا۔ منطق اور ہمت کا بہترین کمبینیشن تھا یہ، اور آخر میں اللہ نے اسے بچا بھی لیا۔ لیکن اس سورہ کے آخر میں قیامت کا بھی بڑا خوفناک منظر ہے، جہاں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ جی، ڈر کے مارے دل گھبراہٹ سے بھر چکے ہوں گے اور کوئی دوست یا سفارشی کام نہیں آئے گا۔ لیکن ان خوفناک منظروں کے درمیان امید کی کرن بھی ہے۔ ایک وعدہ کیا گیا ہے نا؟ ہاں، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ الفاظ اس گھبراہٹ میں زبردست تسلی دیتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم سورہ فصلت کے شروع کی 46 آیات پر آتے ہیں۔ الفاظ کی طاقت حیران کر دینے والی ہے۔ یہاں مکہ کے سردار عتبہ بن ربیعہ کی نیگوسیشن کا قصہ سامنے آتا ہے۔ عتبہ مکہ کا بڑا سمجھدار سردار مانا جاتا تھا۔ قریش نے اسے بھیجا کہ وہ جا کر سیدھی بات کرے اور ایسی پیشکش کرے جسے ٹھکرایا نہ جا سکے۔ اس نے کیا کیا پیشکش کی تھی؟ اس نے دولت کے ڈھیر لگانے کو کہا اگر اقتدار چاہیے تو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ یہاں تک کہا کہ اگر کسی بیماری یا جادو کا اثر ہے تو ہم بہترین طبیب بلا کر علاج کروا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیسے کیا؟ انہوں نے غصے میں بات نہیں کاٹی، انتہائی صبر سے پوری بات سنی اور جواب میں کسی دولت یا طاقت کے انکار کی دلیلیں دینے کے بجائے صرف سورہ فصلت کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اور عتبہ پر اس کا کیا اثر ہوا؟ عتبہ جو خود شاعری کا ماہر تھا، ان الفاظ کی طاقت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہیں زمین پر اپنے ہاتھ پیچھے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ واپس جا کر اس نے سرداروں سے کہا کہ یہ نہ شاعری ہے نہ جادو۔ اس نے یہ بھی کہا نا کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جی، اس نے کہا اگر یہ کامیاب ہوا تو اس کی بادشاہت تمہاری ہی بادشاہت ہوگی۔ صرف الفاظ نے ایک دشمن کا ذہن پوری طرح بدل دیا۔ آگے سورہ میں ایک بڑا حیران کن پوائنٹ ہے، اعضاء اور جسم کے حصوں کی گواہی کا۔ ہاں، تو قرآن اس کا جواب قیامت کے منظر سے دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے وہ اکیلے میں جو کر رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس دن ان کی اپنی جلدیں یعنی سکن ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ جلد کا بولنا، یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جب انسان اپنی خال سے پوچھے گا کہ تو نے گواہی کیوں دی، تو جلد کیا کہے گی؟ جلد کہے گی کہ جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اس نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ ایسے تصورات کے سامنے مخالفین کے پاس دلیل کہاں بچتی ہوگی؟ تو انہوں نے پھر اسٹریٹجی کیا بنائی؟ جب منطق ختم ہو گئی تو انہوں نے طے کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن اس کے مقابلے میں استقامت کی بات ہوئی ہے۔ بالکل، جو لوگ یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاتے ہیں، ان پر شور کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، درو نہ گھم کرو۔ شانتی اور سکون کی کتنی بڑی ضمانت ہے یہ۔ اس کے آگے دشمنی ختم کرنے کا ایک پریکٹیکل طریقہ بھی ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ یہ نفسیات کا اعلیٰ اصول ہے۔ جب کوئی برا رویہ اپنائے تو آپ بہترین رویہ اپنائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دشمن تھا وہ جگر جان دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کام آسان تو نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ رتبہ صرف انہیں ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور جن کو بڑا نصیب ملا ہے۔ چلیے اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ اگر ہم سنتھسائز کریں تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ انسانی نفسیات مصیبت میں ہی رب کو پکارتی ہے۔ ہم نے جانا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں بشرطے وقت پر معافی مانگی جائے۔ اور طاقت کا غرور آخر ناکام ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو یا قریش۔ صحیح، اور سب سے بڑھ کر حق پر جم جانا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا کتنی بڑی طاقت ہے۔ ایک انتہائی زبردست نچوڑ۔ اور اب اس مطالعے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا پوائنٹ یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس تصور پر ٹھہر کر غور کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنی جلد، ہمارے ہر ایک عمل کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ ایک ہمیشہ رہنے والی میموری محفوظ ہو رہی ہے ان میں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر ہم آج کسی چھوٹی سی برائی یا کسی کے تلخ مزاج کا بدلہ صرف ایک دفعہ بھلائی سے دیں تو سوچیں کہ ہماری اپنی نجی زندگی اور رشتوں میں کیسا ناقابل یقین انقلاب آ سکتا ہے۔ جب یہ جسم ہمارے بھلائی سے بھرے رویے کی گواہی دے گا تو آنے والی زندگی کیسی خوبصورت ہوگی۔